السلام علیکم دوستو، یہ قصہ اس شخص کا ہے جسے تاریخی حوالوں کے مطابق تاریخ انسانی کا سب سے طاقتور انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن ہزاروں انسانوں کے قابو میں نہ آنے والے اس شخص کی تباہی کا صحرا ایک حسین عورت کے سر جاتا ہے۔ ایک عورت جس نے دنیا کے طاقتور ترین انسان کی شان و شوکت اور اس کی ہستی کو روند ڈالا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس داستان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے بعد تک قوم بنی اسرائیل اپنی زمین پر سکون کے ساتھ رہتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس قوم میں سرکشی، بدفعالی اور بت پرستی جیسی باتیں اپنی حدوں کو چھونے لگیں۔ تب اللہ پاک نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ روایات کے مطابق سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا کے حضور یہ منت مانی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سیمسن آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے سیمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ لڑکپن کے دور میں سیمسن اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سیمسن کی ملاقات تیمنہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سیمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند افراد سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب طے یہ پایا کہ جب تک سیمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے، اس کی بیوی تیمنہ یہیں یعنی قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سیمسن مایوسی کی حالت میں اس شہر سے نکلا اور کچھ دور موجود ایک اسرائیلی قافلے کے 30 آدمی مار ڈالے۔ ان کا مال و اسباب لوٹ کر شرط میں ہاری رقم چکانے واپس آیا، لیکن اس وقت تک تیمنہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ طیش میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سیمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سیمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اسے اپنا قاضی منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے پر آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ اس مسئلے نے قوم عمالقہ کی نیندیں اڑا دیں اور وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک انتہائی حسین و خوبصورت عورت کو منتخب کیا اور اسے سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ عورت سیمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ دونوں مختلف وادیوں میں گھومتے اور محبت کی پینگیں بڑھاتے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ کا اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ دلائلہ نے سیمسن کو چھوڑ دینے کی دھمکی دی۔ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ سو ایک رات موقع دیکھ کر کہ جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، دلائلہ نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ ڈالے۔ اسی رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کیا،
لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ بعد ازاں اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دلائلہ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آج بھی اس کا نام بے وفائی اور بددیانتی کے زمرے میں بطور ضرب المثل عام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں اس قوم یعنی عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈیجون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس روز تمام عوام کی شاہی محل میں خاص دعوت تھی۔ شراب و شباب اپنے عروج پر تھی، کہیں موسیقی بج رہی تھی تو کہیں رقص کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور کوڑے برسائے گئے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سیمسن اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے اس کی طاقت بحال کرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے بیچ کھڑا کیا گیا تھا، اس نے اپنے زور بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمیں بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود آئندہ چند سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر تسلط ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمالقہ کے پنجے سے چھڑانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنی غلیل کے ذریعے عمالقہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا، اور آخر کار بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ بائبل اور تالمود میں موجود ہے، جبکہ مختلف مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔